اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایک مومن جو جوان سال تھے اطہر علی ابن عسکر علی جدی کی روح کو شاد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين۔ الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم السفراء والسيد البطهاء المخاطب ياسين وطه أحمد المجتبى أعني أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سادات العلا والأئمة الهدى، واللعن على أعدائهم وأعداء الله من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ صلوات اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس ترحیم ہے ایک جوان سال مومن کے سال ثواب کے لیے۔ الحمدللہ ولہ المنہ، ہم مکتب اہل بیت سے وابستہ ہیں، جس مکتب میں جینے کے لیے بھی نظام بتایا گیا ہے اور مرنے کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے، جس مکتب میں پیدا ہونے سے پہلے کے لیے بھی اعمال بتائے گئے ہیں، مر جانے کے بعد کے بھی اعمال بتائے گئے ہیں۔ ایک مکمل کمپریہنسو پیکیج آف لائف کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ پیکیج صرف اور صرف مکتب اہل بیت میں میسر ہے۔ اسی لیے اس بات پر بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے بڑا احسان ہم پر جو فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا محب بنایا۔ محبت کے ساتھ دنیا میں آنے سے پہلے بھی اگر بچہ سخت ہو جائے تب بھی قابل فخر و مباحت ہے، اور اگر کوئی انسان زندگی کر کے محبت پر مر جاتا ہے تو بھی قابل فخر و مباحت ہے، بلکہ اس کی موت کو شہادت کا درجہ دیا گیا۔ کتنی دفعہ ہم نے سنا ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آگاہ ہو جاؤ کہ جو محبت آل محمد علیہ السلام پر مرتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔
اور اس کی ٹائمنگ پر توجہ کریں گے تو عجیب و غریب راز کھلتے ہیں کہ حضور نے اس زمانے میں یہ حدیث ارشاد فرمائی جس زمانے میں لوگوں کو جہاد پر لے جانے کی زیادہ ترغیب دلانی ضروری تھی. لوگ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، بہانے کرتے تھے، مختلف بہانے کر کے لڑنے سے، جہاد سے بچنا چاہتے تھے. ایسے موقع پر اس طرح کی حدیث کہ جو محبت آل محمد پر مر جائے وہ شہید ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاد کے لیے زور دیتے کہ بستر پر مرنا کمال نہیں ہے، تم جاؤ دشمن سے لڑ کے مرو تو پھر شہید ہو. یہ محبت پر مرنے کو شہید کیوں کہا گیا؟ جب آپ اس پر غور کریں گے تو ایک حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی کہ اصل میں میدان میں بھی وہی ٹھہر سکتا ہے جو عشق علی اور اولاد علی سے سرشار ہوتا ہے. اگر وہ محبت اہل بیت نہ ہو تو وہ جنگ میں اپنے قدم جما ہی نہیں سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کی پوری عالم اسلام کی ہسٹری میں کوئی بھی علی سے ہٹ کر، اہل بیت سے ہٹ کر جہاد کا نام لے کر بھی گیا ہے تو میدان میں ٹھہر نہیں سکا ہے، اس کو بھاگنا پڑا ہے. جبکہ اس کے مقابل میں جو وابستہ ہیں اس مکتب سے، جو پروردہ ہیں اس مکتب کے، ان کے اندر خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جب میدان میں ہوتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں، ڈٹ جاتے ہیں اور وہ بھاگتے نہیں ہیں. یہی ایک حقیقت ہے کہ جہاد سے بھی زیادہ اہم چیز محبت ہے. یہ ہے تو وہ مرحلہ، وہ جذبہ بھی میسر ہے. تو عشق میں وہ گرمی اور وہ حرارت ہوتی ہے. ایک مرنے والے کی موت شہادت کی موت ہو سکتی ہے بشرطے کہ محبت پر مرے. عام طور سے ہمارے یہاں اس مکتب میں بہترین ٹریڈیشن یہ ہے کہ مجلس ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جاتی ہے، اور یہ بھی آپ ہی کہ مکتب کا خاصہ ہے. دوسرے مقامات میں جائیں گے، دوسروں کے پاس جائیں گے تو وہاں تو ویسے ہی خود ہی بدعت کہہ کے اس عظیم عبادت سے محروم ہے. کس چیز کو آپ بدعت کہیں گے، کس چیز کو آپ سنت کہیں گے؟ وہ تو ہر چیز کو بدعت کہتے ہیں. امت کا حال یہ ہے کہ دعائے کمیل سے اکثریت محروم ہے، دعائے مشلول سے اکثریت محروم ہے. اس میں کون سی غیر خدا کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں تو لگاتار اور مسلسل اللہ سے لو لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سے بھی آپ کو الرجی کیوں ہے؟ یہ بات توحید کی بھی نہیں ہے، یہ بات دشمنی اہل بیت کی ہے. جہاں اہل بیت نے کوئی انہیں نسخہ دیا اس کو وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان میں سے یہ مجلس بھی ہے. مجلس سے مرنے والے کے لیے جو ثواب اللہ کی جانب سے مقرر ہے وہ تو ملے گا ہی، لیکن خود زندوں کو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے اس پر ہر کوئی سوچے. یہاں بات بدعت کی کیوں کرے؟ اگر انسان کسی مرنے والے کے ایصال ثواب کے بہانے اکٹھا ہو جاتا ہے اور دنیا اور دنیا داری سے کچھ لمحات کٹ آف ہو کر موت کا تذکرہ سنتا ہے تو اس میں کہاں سے بدعت کی بات آ جاتی ہے؟ موت اور زندگی کو سمجھنے کا موقع کہاں ملتا ہے؟ دنیا داری کے لگاتار چکر میں پڑے ہوئے انسانوں کو کہیں نہ کہیں سٹاپ کر کے متوجہ کرانا ضروری ہے، اور وہ بہترین طریقہ یہی مجلس ہے. مرحوم کا نام لیا جاتا ہے، اس کے بہانے زندوں کو فائدہ پہنچتا ہے. امام نے فرمایا کہ جب کسی موت سے گزر جانے والے کا تذکرہ کرو تو تم اس کی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے رکھ کر سوچو. موت ایک ایسی چیز ہے کہ خدا کا بھی انکار کرنے والے موت کا انکار نہیں کر سکتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ یاسین کی
آخری آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے. ملکوت کل شیء، ہر شے کا آخری جو اختیار ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ. دعائے کمیل میں میرے مولا نے کیا سکھایا؟ یا من بیدہ ناصیتی، اے میرے پروردگار جس کے قبضے قدرت میں میری یہ گردن ہے، یہ ٹیٹوا جب چاہے تو دبا سکتا ہے. انسان کس چیز پر ناز کرے، کس چیز پر فخر کرے، کس بات پر اترائے، کس چیز کو لے کر سر اٹھائے، کس چیز پر وہ ناز کرے. حیثیت انسان کی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے کسی حد تک، لیکن الٹیمیٹلی اللہ نے انسان کو اتنا مجبور بنایا کہ جب موت آ جاتی ہے تو وہ آنکھ بند کرنے کی بھی اجازت نہیں پاتا. ایک شخص نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی آنکھیں ادھ کھلی رہ جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ کہ جب موت کا وقت آتا ہے نا تو یہ آنکھ بند کرنے کی بھی اجازت نہیں پاتا ہے، اس کی آنکھیں جہاں ہوتی ہیں وہیں رک جاتی ہیں. ایسے میں انسان کس بات پر ناز کرے، کس بات پر فخر کرے؟ قبرستانوں پہ ہم جاتے بھی ہیں تو دنیا داری کے ساتھ جاتے ہیں. توجہ ہماری بہت کم ہو گئی، بے حسی بڑھتی جا رہی ہے. یہ صہیونی آج اس دنیا میں دجالی کردار ادا کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کام کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو خوف موت، آخرت، برزخ، خدا کے خوف سے بالکل نڈر کر دیا. جتنی آیتیں آخرت کے بارے میں، موت کے ڈرانے کے بارے میں توریت کے اندر تھی انہوں نے نکال دیا. سوچو مت کہ مرنے کے بعد یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کسی طرح ترقی کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کماؤ، ترقی کرو، کامیابی حاصل کرو، لوٹو جتنا چاہے، جیسے چاہے. خوف کو نکال دیا، موت کے تصور کو نکال دیا، آخرت کے تصور کو مٹا دیا. اس طرح ٹریننگ ان کی ہوئی اور وہ صرف میٹرلسٹک ہو کر رہ گئے، مادی ہو کر رہ گئے. اگر انسان توجہ کریں اگر انسان صرف موت ہی کو اپنے سامنے رکھے تو کبھی بھی کسی کو چیٹ نہ کرے، کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دے. اس لیے کہ اس کے کانسیکوینسز کو جب غور سے سنے گا، غور کرے گا تو اسے خوف ہونے لگے گا کہ میں تو اسے آج دھوکہ دے دوں لیکن کل مجھے موت آ جائے گی تو میں اس سے کیسے معافی مانگوں گا، کیسے میرے اس مسئلے کو حل کروں گا. اگر انسان غور نہ کرے تو دنیا کو آباد کرنے میں لگ جائے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تو کسی کو نہیں ملنے والی نا. حضرت نوح علیہ السلام کی خالی تبلیغی زندگی 900 سال ہے. 900 سال تبلیغ کرتے رہے. ایکچول ایج آپ کی کیا تھی کسی کو نہیں معلوم. 900 سال ہی لے کر چلیے. اس دور میں 900 سال کا مطلب ہے کم سے کم 10 جنریشن کا الٹ پلٹ ہو جانا. ایک مکان ہم نے کرائے پہ لیا تو تصور کریں، میں بچوں کو لے کے گیا ہوں، میں نے کہا اس مکان میں خالی پتہ کرو، اس مکان کی ہسٹری پتہ کرو. کتنے لوگوں نے آ کر اس میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا مکان ہے اور آئے اور چلے گئے، اور ہم پتہ نہیں کتنے درجے پر ہے. اس کے بعد ہمارے بعد بھی کتنے لوگ اس مکان میں آئیں گے اور چلے جائیں گے. کس چیز پر انسان ناز کرے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بارش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک شیلٹر بنانا شروع کیا، پتیوں کا ایک سایہ، ایک چھت بنانا شروع کیا.
जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, कहा या नबी अल्लाह, क्या हमेशा आपको यहाँ रहने का आपको इरादा हो गया कि यहाँ हमेशा यहाँ रहेंगे? कहा नहीं नहीं, मुझे पता है कि मुझे मरना है, लेकिन बारिश से बचने के लिए ये छत है और कुछ नहीं। कहा कोई बात नहीं, आपको हम देते हैं खबर कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपकी एज के 10% भी लोगों की एज नहीं होगी, मकान ऐसे बना रहे होंगे जैसे उनको हमेशा यहाँ रहना है। आबाद किए जा रहे दुनिया को। किसी ने पूछा अपना रसूलल्लाह, हमें मौत क्यों बहुत ज़्यादा मौत से खौफ आता है? फरमाया इसलिए कि तुमने आखिरत को ख़राब कर रखा है, बर्बाद कर रखा है, दुनिया को आबाद कर रखा है, और कोई भी आबादी को छोड़ के बर्बादी की तरफ जाना नहीं चाहता, इसलिए तुम मरना नहीं चाहते। दुनिया की अटैचमेंट इतनी बढ़ गई है, खासकर इस दौर में मेटेरियलिस्टिक, और दुनिया देखिए कितनी तरक्की पर तरक्की करती जा रही है, और हम समझते हैं क्या बात है दुनिया तरक्की कर रही है। एक जुमला मेरे मौला का सुन लीजिए और उस मौला के जुमले पर तवज्जो कीजिए। मैं समझता हूँ इस मजलिस का माहसल है ये जुमला, अगर हमने समझ लिया। मेरे मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खूबसूरत विजडम से भरा, फुल ऑफ विजडम, फरमाया, बहुत 4 लफ्ज़ों का ये जुमला है, क़यामत की हदीस। फरमाया कि लौ अक़िला अहलुद दुनिया खरिबत, अगर दुनिया में रहने वाले अक्लमंद हो जाएं तो दुनिया वीरान हो जाए। क्या मतलब? अगर दुनिया में रहने वालों को इतनी ही बात समझ में आ जाए कि उनको यहाँ हमेशा रहना नहीं है, ये एक टेम्पररी स्टॉप स्टेशन है, रुकने की जगह है, और यहाँ से गुजर जाना है, तो कभी भी दुनिया को आबाद करने के पीछे नहीं जाएंगे, नतीजे में दुनिया वीरान रहेगी। जितनी तरक्की हो रही है हकीकत में बेवकूफ़ों की वजह से हो रही है, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको यहाँ हमेशा रहना नहीं है। अगर किसी को मालूम हो जाए कि हमेशा रहना है, मैं ट्रेन से आ रहा था, इस पर मैंने सोचा, हमने रिजर्व किया है, कुछ घंटे वहां बैठे थे कि मेरी सीट है, हालांकि उस सीट पर न जाने कितने लोग आए बैठे, मेरी मेरी कह के चले गए। फिर जैसे स्टेशन आया मैं उतर गया, तो क्या मैं उस सफर में उसको अपना कह के भी सारा दारोमदार उसी पर रखूंगा? नहीं, मुझे मालूम है मुसाफिर हूं मैं। अगर कोई सीट के साथ बैठते ही वो तौलिया भी लटका दे और ब्रश भी निकाल के वहाँ रखे और सारा इंतज़ाम, लोग कहेंगे पागल हो गए, ये क्या भाई, इसको तो उतरना है, ये क्या कर रहा है यहाँ हमेशा तो रहना नहीं है। छोटी सी बात है, समझ में आ जाती है वहाँ, लेकिन दुनिया भी इसी तरह है, ये नहीं समझ में बात आती। इस कदर दुनिया में परेशानियां अल्लाह ने रखी है, इसके बावजूद इतनी प्यारी है। और अगर परेशानी ही ना होती तो फिर तो कोई जाने के लिए तैयार होता? कोई मरने के लिए तैयार में अल्लाह ने मौत को हमारे नहीं दिया। कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे और कब मरेंगे, 3 सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। कहाँ, कैसे और कब। लेकिन देखो इंसान की लापरवाही लगा हुआ है। अनबिया अलैहिस्सलाम, उनके लिए भी अगर ये इख्तियार होता कि वो अपनी मर्जी से रहे तो शायद वो भी जाने के लिए तैयार ना हो। चुनाचे आपने सुना ही होगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इजराइल आते हैं, आज मौत की थोड़ी सी बातें ज़्यादा हो रही है तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये भी डराने के लिए आए। आज मैं बात ज़रूरत के मुताबिक करता हूँ। एक जवान साल इस दुनिया से चला गया, उसके लिए हम जमा हुए हैं। इस साल सवाब की मजलिस है ना, तो कम से कम हम देखें कि मौत एक ऐसी चीज़ है कि वक्त को भी नहीं देखती, उम्र को भी नहीं देखती। ये भी ज़रूरी नहीं है कि बीमार होंगे तो मरेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है कि बूढ़े होंगे तो मरेंगे। जवान भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं, सेहतमंद भी मरते हैं, बीमार भी मरते हैं, गरीब भी मरते हैं, अमीर भी मरते हैं,
محل میں رہنے والوں کو بھی موت آتی ہے، جھوپڑی میں رہنے والوں کو بھی موت آتی ہے، کالے کو بھی موت آتی ہے، گورے کو بھی موت آتی ہے، موت تو کسی کو نہیں چھوڑتی ہے نا۔ اس لیے ذرا سا ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی روح کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں آگے چل کر انشاءاللہ آپ کی اس روکے پن کو بھی دور کروں گا۔ آپ ذرا صلوات کا سہارا لیجیے۔ حضرت اسرائیل تشریف لاتے، خلیل خدا ٹائم از اپ، آپ کا وقت تمام ہوا، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے رب سے پوچھنا اخلیل یحب ان یمیت الخلیل، سوال کرنا اپنے رب سے، کیا کوئی دوست اپنے دوست کو مارنا چاہتا ہے؟ سوال آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کے خلیل ہے نا، اللہ کے دوست، خلیل اللہ، کیا کوئی خلیل اپنے خلیل کو، اپنے دوست کو مارنا چاہتا ہے؟ اور بات خلیل اللہ کی تھی۔ خالی نبی ہوتے تو خود اسرائیل جواب دے دیتے، یہ خالی نبی نہیں ہے، رسول بھی ہیں، اور صرف رسول ہوتے تو خود ہی جواب دے دیتے، رسول سے بڑھ کر امام بھی ہیں۔ اب بات جب امامت کی آ جاتی ہے تو خود ڈائریکٹ فرشتے میں جرأت ہی نہیں ہے کہ کوئی جواب دے، اسے جانا پڑے گا اپنے رب کی طرف۔ چنانچہ اسرائیل جاتے ہیں، پروردگار تیرا خلیل تو یہ کہتا ہے کیا کوئی دوست اپنے دوست کو مارنا چاہتا ہے؟ تو رب نے کہا میرے خلیل سے اس سوال کے جواب میں سوال کرو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں سوال کرو۔ کیا سوال؟ جواب میں سوال۔ میرے خلیل نے کیا پوچھا؟ میرے خلیل نے پوچھا کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست کو مارنا چاہتا ہے؟ تو جا کے میرے خلیل سے پوچھو کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملنا نہیں چاہتا؟ کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات نہیں چاہتا؟ جیسے ہی اسرائیل نے یہ سوال رکھا کہ رب تو یہ فرما رہا ہے، کہا لبیک اللہم لبیک، ہاں اگر ملاقات کی بات ہے تو ہم حاضر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو علی والے ہوتے ہیں موت سے گھبراتے اس لیے نہیں ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ موت آئے گی تو علی سے ملاقات ہوگی۔ اللہ یہ مقام ملاقات ہے، لقاء اللہ کی منزل ہے۔ لیکن ملاقات کے لیے کون بے چین ہوتا ہے؟ جس کی پوری تیاری ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کے قرض دار ہیں اور آپ کے پاس پیسے آ گئے، آپ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو آپ خود بے چینی سے کہیں گے کہاں گیا وہ، میں قرض ادا کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی جیب خالی ہے اور وقت آ گیا ہے ادا کرنے کا، تو آپ ملاقات سے بھی بھاگیں گے، حالانکہ بہت پیارا ہے، آپ بہت اسے پسند کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو پسند کرتا ہے، لیکن ملنے کی آپ کے اندر تمنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قابل نہیں ہے ملنے کے، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے پریشان رہتے ہیں۔ موت سے اگر ہم ملاقات کا جذبہ لے کر محبت کرنے لگے تو تیاری بھی ساتھ ساتھ رکھیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو ملاقات کی اس منزل میں تیاری بڑی شرط ہے، بنیادی شرط۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں مومن بھی منافق بھی مولا کا دیدار کرے گا، آخری وقت میں مولا کا دیدار مومن بھی کرے گا، منافق بھی کرے گا۔ مومن کو دیدار نصیب ہوگا تو اسی لمحے سے خوشخبری سنا دی جائے گی، فرشتے کہیں گے سلام علیکم
طیبتم، یہ قرآن کے لفظ ہیں، ہمارے نہیں ہیں، تم پر سلامتی ہو، فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم پاک کر دیے گئے ہو۔ جو علی سے ملاقات کرے اور وہ بھی عشق رکھنے والا عاشق ملاقات کا شرف پائے تو کیا اب اس کے بعد کوئی مصیبت ہوگی، مشکل ہوگی؟ نہیں، طیبتم، پاک کر دیے گئے ہو۔ اور اگر منافق دیکھے گا حسرت کرے گا، کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بوترابی ہو جاتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو یہ ایک عظیم مقام ہے کہ ملاقات کی تیاری اگر ہے تو بے چینی بھی ہے ملنے کی۔ اسی لیے اللہ نے سچوں کی نشانی ہی کیا بتائی؟ تمنا موت، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، سچے نہیں ہو موت کی تمنا نہیں کرو گے۔ پتہ ہے کہ مرنا آفت بھی ہے، راحت بھی ہے، مومن کے لیے راحت ہے، منافق کے لیے آفت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے چند اہم نسخے جو حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ روز مرہ کی زندگی میں ہم موت کو کس طرح یاد رکھ سکتے ہیں؟ پہلا مرحلہ، اپنے ہی مرحومین سے محبت جو ہے نا، اس محبت کے ناطے ہم ہر نماز، واجب نماز کے بعد ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کے لیے پڑھ دیں۔ دو فائدے ہو گئے، ایک فائدہ مرحومین کی مغفرت کا سامان آپ نے مہیا کیا، دوسرا یہ کہ اپنی بھی موت کو آپ نے یاد کیا۔ آپ نے یہ کیا تو اس کا کم سے کم ریوارڈ یہ ہوگا کہ کوئی ایسا بندہ اللہ کی جانب سے تیار ہوگا جو آپ کے مرنے پر وہ بھی یاد کر کے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ بہت سارے لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں، اللہ بھی انہیں بھلا دیتا ہے۔ ہم نے دیکھے بہت مشہور و معروف لوگ مرنے پر ایک بھی سورہ فاتحہ کسی نے ان کے لیے نہیں پڑھا، اور ہم نے دیکھا ایسے بھی گمنام لوگ کہ جن کے مرنے پر لاکھوں نے سورہ فاتحہ پڑھا۔ کیسے ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتظام۔ القلب یہدی الی القلب، دل سے دل کو راستہ ہوتا ہے اور وہ اللہ ہموار فرماتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلا، کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کو وزٹ کریں، ویرانیوں کو دیکھیں۔ میرے مولا نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا ہے، ما اکثر العبار واقل الاعتبار۔ عبرت پانے والوں کے لیے عبرت کے مقامات کتنے زیادہ ہیں اور کتنے کم ہیں جو عبرت لیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، عبرت نہیں لیتے۔ یہ خالی ہمارے درمیان سے اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے کافی ہیں۔ کوئی بھی واعظ نہ ہوتا، کوئی بھی نصیحت کرنے والا نہ ہوتا، کوئی بھی اللہ سے ڈرانے والا نہ ہوتا، کوئی بھی موت کا تذکرہ کرنے والا نہ ہوتا تو میرے مولا نے فرمایا کہ تمہارے درمیان سے جنازے جو اٹھ رہے ہوں گے وہی تمہاری نصیحت کے لیے کافی ہوں گے، اسی سے تم بہت کچھ سیکھ سکتے ہو۔ اس کی بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بے حسی ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ دوسرا نسخہ کیا ہم نے کہا، کم سے کم ایک دفعہ قبرستان جائیں، وزٹ کریں، ان کی ویرانی پر نظر جمائیں۔ بہلول زیادہ تر قبرستان میں گزارا کرتے تھے، تو کسی نے کہا کیا ہو گیا، تمہیں ویرانی پسند ہے آبادی پسند نہیں؟ کہ تمہیں کیا معلوم کہ ویرانی میں جو مزہ ہے وہ آبادی میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب تک میں قبرستان میں ہوتا ہوں مجھے موت بھی میری یاد آتی ہے اور میرے رب سے خوف بھی ہوتا ہے، اور جب آبادی میں آتا ہوں تو میں خدا کو بھی بھلا دیتا ہوں اور موت کو بھی بھلا دیتا ہوں۔ لوگ دنیا داری میں لگے ہوئے، یہ ایک اچھا نسخہ ہے کہ قبرستان میں کم از کم ایک دفعہ وزٹ کریں، ہفتے میں ایک دفعہ کم سے کم۔ پرانے زمانے میں تو لوگ اپنے گھروں میں اپنے مردوں کو دفناتے تھے تاکہ روزانہ قبروں پر نظر جمائیں، تاکہ دنیا انہیں اٹریکٹ نہ کرے، دنیا انہیں
دھوکہ نہ دے۔ تیسرا نسخہ توجہ سے سنیے گا، تاریخ کا مطالعہ کریں۔ آپ کے ذہن میں کبھی آ جاتا ہے ایک عجیب و غریب خیال کہ مجھے بہت کما کے امبانی بن جانا ہے، خوب کمانا ہے، مجھے شہرت پا کے پوری دنیا میں مشہور ہونا ہے، نام کمانا ہے، کبھی شہرت کمانا ہے، کبھی دولت کمانی ہے۔ یہ جو خیالات ابھرتے ہیں شیطان ہمیں اسی طرف لگا دیتا ہے۔ چاہے کتنے بھی آپ کامیاب ہو جائیں، فرعون تو نہیں ہو سکتے، قارون کا خزانہ تو آپ کے ہاتھ نہیں لگنے والا۔ ان کی حالات کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں اور اس سے عبرت حاصل کریں کہ ایسے بڑے بڑے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ان کی حیثیت کیا رہ گئی، ان کا کیا مقام رہ گیا۔ ہم بھی اس طرف جائیں گے تو ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل دنیا داری چھوڑ دیں، یہ بھی ایک عجیب غریب بیماری ہے، بعض لوگوں کو لگ جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں مجھے کچھ کمانا نہیں ہے، مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، دوسروں پہ بوجھ بن رہے ہیں۔ اس کا خیال نہیں ہے کہ جو دوسروں پہ بوجھ بنتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ملعون ہوتے ہیں، بوجھ بھی نہیں بننا ہے، لیکن دنیا کے پیچھے اتنے بھی نہیں جانا ہے کہ صرف دنیا دار ہو کے رہ جائیں۔ الامر بین الامرین، درمیان میں رہنا ہے۔ دنیا ضرورت بھر کی لینی بھی ہے، آخرت کو آباد کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اگر ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں تو ہمیں تو کچھ اور کہیں سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولا علی کی زندگی دیکھو، وہ چاہتے تو کیا نہیں کرتے۔ اچھا ان کے ساتھ رہنے والے مومنوں کو دیکھو، وہ چاہتے تو مولا سے کیا نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ سلمان نے کہا ہو مولا غربت ہے، مٹی اٹھائیے سونا کر کے مجھے دے دیجیے؟ کیا مولا نہیں کر سکتے تھے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے مولا کے قبضے قدرت میں یہ چیز نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے۔ ایک مٹھی اٹھا کے خاک ابو ذر کے ہاتھ میں ڈال دیتے، سونا ہو جاتا، ابو ذر مالدار، سلمان امیر ہو گئے، مقداد ہر طرح کی سہولت اور عیاشی کے سارے سامان مہیا ہو گئے۔ ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جب باہر سے ایک اجنبی نے مانگا، روٹی مانگی، میرے مولا نے پوری قطار دے دی۔ جب اونٹوں کی قطار دے دی تو قمبر خود ہٹ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی بونس پہ دے دیں۔ ایسا جب عطا کرنے والا ہے تو سلمان و ابو ذر مسکین فقیری اور مسکینی کو کیوں پسند کر کے بیٹھ گئے؟ انہوں نے کبھی اس طرح کی چیزوں کو نہیں مانگا، البتہ بار بار ایک چیز کو مانگتے تھے، مولا ہم کو یقین دلائیے کہ جب ہمیں موت کا وقت ہمارے اوپر آئے گا تو آپ ہمارے سرانے ہوں گے۔ میرے مولا نے وعدہ کیا، تم کیا قیامت تک آنے والے مومن چاہے عجم میں ہو یا عرب میں ہو، مشرق میں ہو کہ مغرب میں ہو، اگر صدق دل سے مجھے چاہنے والے ہوں گے تو میں ان کی آخری منزل پر ضرور ان کا ساتھ دوں گا۔ مولا کا وعدہ ہے۔ چنانچہ ایک عورت بہت روتی ہوئی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہا یا ابن رسول اللہ، میرا شوہر پردیسی میں مر گیا۔ بہت ہو رہی تھی۔ امام نے کہا یہ بتا کہ تیرا شوہر ہمارا شیعہ تھا، ہمارا محب تھا؟ کہا ہاں۔ تو پھر رونے کی کیا بات ہے؟ ہم ان کے سرانے پہنچتے ہیں، ہمارا وعدہ ہے، ہم اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، اس مومن کا سہارا بن جاتے ہیں جو ہمارا عاشق ہو اور ہمارا محب ہو۔ جب ہمیں اتنی ایشورنس ملی ہے تو یہی وہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ ایشورنس ملے، اس کا یقین حاصل ہو جائے۔ دنیا کیا ہے، آج میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی، پرسوں کسی اور کے پاس ہوگی، لیکن یہ چیز یقینی بنائیں کہ مولا واقعاً ہماری اس مرحلے پر مدد کرنے پہنچیں گے جس مرحلے میں کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔
رشتہ دار سارے بائے بائے کریں گے، کوئی کچھ نہیں کرنے والا. اتنے جتنے بھی قریب ہوں گے، جب موت آئے گی نا تو کپڑے بھی ہمارے اتار لیں گے، انگوٹھی بھی اتار لیں گے، جو ہے سب نکال لیں گے ہمارا، سیدھے بالکل خالی ہاتھ. بہت زیادہ کیا تو اچھا کفن دے دیا، کچھ نہیں کریں گے، ہم کو انتظام خود کرنا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت و ولایت کے جو فائدے ہیں وہ خالی اس دنیا میں ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کے فائدے شروع ہوتے ہیں جہاں کوئی نہیں ہے. مرنے والے کو اس کی روحیں دو جگہوں پر جاتی ہیں. دشمنان اہل بیت کی روحیں عالم برہوت میں جاتی ہیں، جہاں صرف اور صرف سزا ہے، قید و بند کی زندگی ہے، اور کوئی بھی بری روح، منافق روح آزاد نہیں ہے جسے ہمیں ڈرایا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں نا آتما بھٹک رہی ہے، یہ فضول قسم کی بات. جس کی آتما زیادہ بری ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ قید میں ہوگی. اس کو آزادی کہاں جو دوسروں کو ڈسٹرب کرے، دوسروں کو تکلیف پہنچائے. یہ تصور ہی غلط ہے، بنیادی طور پر غلط ہے. لیکن جن کی روحیں عشق اور محبت علی اور اولاد علی سے سرشار ہوتی ہیں، انہیں جوار مولا کائنات میں بھیجا جائے گا، مولا کائنات کا ہمسایہ بنیں گے. قبر کہیں بھی آپ بنا لیں، کہیں بھی آپ کو دفن کیا جائے، روح کو سیدھے کہاں بھیج دیا جائے گا؟ وادی السلام. اسی نام سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. وادی السلام مطلب دی ویلی آف پیس، مکمل سکون و قرار کی جگہ پر. جب آزادی ملے گی، پیسفل ماحول ملے گا، تو ہر روح چاہے گی کہ کسی نہ کسی فارم میں اس کے رشتہ داروں کے اندر آئے. 100% تو روح واپس نہیں آ سکتی. دعائیں کرتی ہیں، پروردگار میرے اندر ایک خوبی تھی، میں شجاعت، بہادری، نڈر تھا، حق بات کو کہتے ہوئے ڈرتا نہیں تھا، مجھے کسی کی فکر نہیں ہوتی تھی، سچی بات کھری کھری سنا دیتا تھا. یہ صفت پروردگار میری نسل میں رکھ دے، میرے پوتے میں ڈال دے، میرے کسی اور بچے میں ڈال دے. وہ دعا کرتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو اس طرح کچھ خوبیاں ہیں جو مارکیٹ میں نہیں بکتی ہیں، وہ اپنے میراث، اپنے آبا و اجداد سے پاتی ہیں. ہم کو ملتی ہیں وہ روحوں کی خوبیاں. کوئی کہتا ہے میری شکل بھیج دے، میری ایک سخاوت کی صفت بھیج دے. کچھ ہیں کہ جو واقعاً بچپن سے عطا کرنے کے عادی ہیں، دینے کے عادی ہیں، وہ دیتے ہیں. وہ چاہے کچھ بھی دنیا کے مال سے پائیں، کچھ نہ کچھ وہ دیتے رہتے ہیں. کچھ لوگ اتنے کنجوس ہیں، 1000 آیتیں پڑھ کے سناؤ وہ دینے والے نہیں ہیں، 1,00,000 حدیثیں پڑھ کے سناؤ اپنی جیب سے نکالنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر ان کے کسی بزرگ کی کنجوسی آ گئی. یہ حقیقت ہے، یہ میراث میں ملنے والی چیزیں. بزدلی، شجاعت، کنجوسی اور سخاوت، کریمی، یہ ساری چیزیں میراث میں ملنے والی چیزیں. تو یہ روحیں ہیں جو آتی ہیں، اس طرح آتی ہیں، تھوڑی تھوڑی ان کی صفات آتی ہیں. توجہ سے سنیے گا. اب وہ جو روحیں ہوتی ہیں، جتنی بھی وادی السلام میں روحیں ہوتی ہیں، ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی نسل میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، ان کی اولاد نہ بگڑے، ان کی اولاد میں عشق علی اور اولاد علی کے اندر کمی نہ آ جائے. وہ بڑی کوشش کرتی رہتی ہیں، اور ان کا سارا اجتماعی، پوری توجہ سنیے، اجتماعی ان سب روحوں کا اجتماعی فیصلہ ہوگا کہ رب سے کہ پروردگار کم از کم انہیں اتنی توفیق دے کہ اگر ہماری قبروں پہ بھی نہ آئے تو ہمارے لیے ایک سورہ فاتحہ کا ہدیہ ہی بھیج دے. آج مجلس جو برپا ہوئی ہے، ایک اس کے لیے ثواب کا انتظام. اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان روحوں میں جب کسی روح کے رشتہ دار کوئی اچھا کام کرتے ہیں
اور اس کو بھیجتے ہیں تو وہ تمام دیگر نیک روحوں کو بلا لیتی ہے. وہ روح کہے گی آؤ سنو، آج دیکھو میرے رشتہ داروں نے میرے لیے کیا کیا ہے. آج ایک ایسا ہدیہ بھیجا ہے کہ چونکہ میں دنیا میں بھی جب کوئی اچھی چیز پاتا تھا تو تقسیم کر کے کھاتا تھا، آؤ اس میں تم بھی شریک ہو جاؤ، تم کو بھی ہم دیتے ہیں. اور یہ ثواب اس طرح اچھی روحوں میں تقسیم بھی ہوتا ہے. اسی لیے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو کبھی کبھی یہ بھی خیال کبھی کبھی کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کیوں پڑھوں کسی کے لیے. بھئی وہ کسی اور کے لیے بعد میں جائے گا، پہلے اپنے لیے آئے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ ذرا سنیے، توجہ سے سنیے. ایک مومن کو اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک حدیث ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں. اس حدیث پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم واقعاً اس قابل ہو جائیں گے کہ موت کہیں بھی کسی بھی فارم میں آئے ہم اس کو فیس کر سکیں اور خوشی خوشی موت کو اپنا سکیں. امام نے فرمایا کہ کم سے کم مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کو اپنے اندر پیدا کر لے. نبی مکرم کی صفات میں سے ایک صفت کو اپنے اندر پیدا کر لے اور اماموں میں سے ایک صفت اپنے اندر اماموں کی پیدا کر لے. تیار ہیں اس حدیث کو سننے کے لیے؟ آخر میں جتنے لوگ ہیں میں ان سے پوچھا. توجہ کریں، مسجد بھی ہے اور بہترین وقت بھی ہے، اور اس مجلس میں جو مرحوم کے لیے اہتمام ہوا ہے اس کا بہترین مغفرت کا سامان مہیا آپ کرنے جا رہے ہیں. اس حدیث پر عمل کرنے کی پہلے نیت کر لیں صلوات کے ساتھ. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت، نبی مکرم کی صفات میں سے ایک صفت، ائمہ معصومین کی صفات میں سے ایک صفت، ٹوٹل 3 صفات. اگر مومن کے اندر ہے تو مومن ہے، نہیں تو مومن نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مومنوں کا امام کہہ رہا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. مومنین کا جو سید و سالار امام ہے وہ فرما رہا ہے. ایک صفت جو اللہ سے آپ کو لینی ہے، مجھے لینی ہے، وہ ہے ستر عیوب کی. اللہ کو سب معلوم ہے، ہر کسی کا ان اور آؤٹ اچھی طرح سے جانتا ہے. مکمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہماری حالت کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے گھر میں سچ بولیے، ہے نا؟ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے ہم اندر سے کتنے ہیں خراب اور باہر سے کتنے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، سب جانتا ہے وہ. جب کوئی مر رہا ہوتا ہے نا تو مرنے والے کے رشتہ دار جب رونے لگتے ہیں تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے اس میں کون جھوٹا رو رہا ہے، کون مکاری کر رہا ہے، کون عیاری کر رہا ہے، اور کون واقعاً بھی مخلصانہ رو رہا ہے. سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کے. سب کچھ جاننے کے بعد بھی اللہ نہیں چاہتا کہ ہماری بے عزتی کرے. اللہ نہیں چاہتا کہ ہمیں ذلیل کرے. ہمارے عیوب پر وہ پردے ڈالتا ہے، وہ ستار العیوب ہے. اے مومن، اللہ کی یہ صفت اپنے اندر اپنا لے. اگر تو نے کسی مومن کی کوئی برائی دیکھی بھی ہے تو کوشش کر کہ وہ جو نہیں چاہتا تم بھی نہ چاہو کہ اس کی تم ظاہر کرو دوسروں کے سامنے. پردہ پوشی کرنا، کسی کے عیب کو ایسے ہی چھپا کے رکھنا، یہ اللہ کی صفت ہے. اگر مومن کے اندر یہ آ جائے نا تو وہ مومن اتنا مبارک ہوتا ہے. توجہ سنیے گا، اتنا مبارک ہوتا ہے کہ جس ماحول میں بھی یہ چلا جاتا ہے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. جس گھر میں بھی چلا جاتا ہے اللہ کی برکتوں کے ساتھ جاتا ہے، وہ گھر مبارک ہو جاتا ہے. جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی کو اللہ مبارک بنا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا مومن ہے جو میری صفت کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے. وہ کسی مومن کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا، چھپاتا ہے راز کو، عیب کو چھپاتا ہے. اگر ہم اپنا جائزہ لیں کتنے ظالم ہیں ہم، کچھ ہم اپنی بات کر لیں. اتنے ظالم ہیں ہم میں سے بعض تو کہ ایک آدمی کو اگر ایک گناہ کرتے ہوئے کہیں دیکھ لیں نا تو جب بھی اس کے بعد اسے دیکھیں گے اسی گناہ کے ساتھ دیکھیں گے. یہ ہمارے
نگاہوں میں ظلم ہے. نگاہ اتنی ظالمانہ کہ ایک گناہ اس کو کہیں پر کرتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا, اب وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی ہم اسی گناہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, مجلس میں بیٹھ کے رو رہا ہے پھر بھی اس کو اس گناہ کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہے ہیں, وہ ماتم کر رہا ہے پھر بھی اس کو ہم اسی گناہ کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہے ہیں. کتنے بڑے ظالم ہیں کہ ایک گناہ کو دیکھا تو ہمیشہ اسے اسی گناہ کے ساتھ جوڑ کے دیکھا, کوئی نیکی اس کی ہماری نظر میں نیکی نہیں ہے. بہت بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے, بڑے ظالم ہیں ہم. ہمیں عیبوں کو چھپانے کے بجائے عیبوں کو یاد نہیں رکھنا, اس کی خوبیوں کو بھی دیکھنا. جب خوبیوں کو دیکھو تو پھر وہ جو تصور ہے ہمارا کم ہو جائے گا. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان گناہ بھی کسی کو کرتے ہوئے دیکھے تو خوبیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں تو گناہ کا ذکر بھی نہ کرے, سوچے بھی نہیں, کیونکہ ہر آن ہر لمحہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو سکتی ہے, اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر سکتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ اسی گناہ کے ساتھ ہمیشہ اس کو دیکھیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ٹریننگ نماز میت میں دی جاتی ہے. نماز میت پڑھتے ہیں نا, کبھی غور کر لیا کریں کیا پڑھتے ہیں آپ. نماز جنازہ کا آخری تکبیر, آخری تکبیر سے پہلے آپ کہتے ہیں اللہم ان ھذا, اے پروردگار یہ جو سامنے جنازہ ہے عبدوں کا وابن عبدک, تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے. نزل بک, تیری بارگاہ میں آ گیا ہے, موت جو آ گئی وہ تیرے بارگاہ میں پہنچ گیا ہے. اللہم انا, بے شک, لا نعلم منہ, اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے, الا خیرا, سوائے خیر کے. کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ نماز میں بظاہر آپ جھوٹ بول رہے, بظاہر آپ کی اسٹیٹمنٹ جھوٹی ہے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے, جبکہ میں جانتا ہوں میرا دوست ہے, کیا کیا گل کھلاتا تھا, میرا پڑوسی ہے تھا, کیا کیا کرتا تھا میں جانتا ہوں, میرا رشتہ دار تھا وہ کیا کیا کرتا رہا میں جانتا ہوں, پھر بھی میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نماز میں کہہ رہا ہوں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا. پروردگار نماز تیری عبادت, اس میں ہمیں جھوٹ سکھایا جا رہا ہے, کہ غور کرو تو یہ جھوٹ نہیں ہے, حقیقت میں سچ یہی ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے ہو سوائے خیر کے. اب جو میں نے گناہ دیکھے تھے, اس کے عیب دیکھے تھے, اس کی کمزوریاں دیکھی تھی, اس کا کیا؟ تو آواز آئے گی تم نے گناہ دیکھے ہیں لیکن گناہ کے بعد توبہ تو نہیں دیکھی ہے, تم نے گناہ دیکھے ہیں اس کے بعد مغفرت تو نہیں دیکھی ہے, میری رحمت تو نہیں دیکھی ہے. ایک انسان اگر ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دیتا ہے تو 70 بڑے گناہ میں معاف کر دیتا ہوں. لہذا جو کنفارم بات ہے وہ کرو, جو انکنفارم ہے وہ بات نہ کرو. انکنفارم یہ ہے کہ تم نے کوئی گناہ دیکھا لیکن گناہ باقی رہ گیا نہیں رہ گیا تمہیں معلوم نہیں ہے, اس لیے کہو میں کچھ نہیں جانتا ہوں سوائے خیر کے. اچھا خیر کیا ہے؟ کنفارم ہے. پوری توجہ سے سنیے گا, تمام معصومین کی احادیث کی روشنی میں خیر کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر آپ مرنے والے کو اگر مومن ہے تو یہ پڑھیں گے, مومن نہیں ہے تو نہیں پڑھیں گے. مومن ہے تو کہیں گے پروردگار سوائے خیر کے اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم ہے. یعنی ایک چیز کنفارم ہے کہ وہ علی کا چاہنے والا تھا, حسین کا عزادار تھا. وہ اگر ایک چیز کنفارم ہے کہ وہ شیعہ تھا, مومن تھا, وہی ایمان کے ساتھ وہ گیا ہے, یہ کنفارم ہے. باقی گناہ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے کوئی کنفارم بات نہیں ہے, کنفارم کوئی بات نہیں ہے. سوال, پوری توجہ, سوال, مرنے والے کے لیے تو آپ نے یہ گواہی دے دی, کتنی اچھی بات ہوتی کہ ہم زندوں کے لیے بھی یہی تصور کرتے کہ اگر کوئی گناہ ہم نے کسی کا دیکھا ہے
تو اسی گناہ کے ساتھ اسے بار بار نہ دیکھیں اور یہ سمجھ کر چلیں کہ ہو سکتا ہے کہ فوراً اس نے توبہ کر لی ہو. اگر کوئی مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، یہ سمجھو کہ اللہ نے اتنی بڑی توفیق اسے دے دی کہ اس کی بارگاہ میں اس نے آنے سے نہیں روکا. وہ چاہتا تو روک سکتا تھا نا، اس نے نہیں روکا، تو میں کیوں اس کو اسی گناہ کے ساتھ دیکھوں. یہ اگر زندوں کے لیے بھی ہو جائے تو واقعی معاشرہ نورانی ہو جائے، معاشرہ حسین ہو جائے، معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائے اگر اس طرح کا حسن ظن پیدا ہو جائے. دوسری صفت نبی مکرم سے ہمیں اپنے اندر لینی چاہیے. وہ کیا؟ توجہ. سرکار دو عالم کی ایک انوکھی عالم انسانیت میں روش تھی، ایک انوکھی روش تھی، اس کو اپنا لیں. وہ یہ کہ سرکار دو عالم نے ایک اخلاق کی ایسی بنیاد رکھی جس میں دشمن کو نہیں بلکہ دشمنی کو ختم کرنے کا نسخہ ملا. ایک آدمی آپ کا دشمن ہے، اس کو ختم کرو یا اس کے اندر جو دشمنی پل رہی ہے اس کو ختم کرو. آسان کون سا ہے؟ دشمن کو ختم کرنا آسان ہے، دشمنی کو ختم کرنا آسان نہیں ہے. لیکن اگر اخلاق سے ہم نے اس کی دشمنی ختم کر دی تو وہ ہو گیا آپ کا دوست، تو وہ زندہ بھی رہا اور آپ کا دوست بھی ہو گیا. یہ اگر اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائے. آپ سب جانتے ہیں ایک شامی آیا، اس نے امام حسن مجتبیٰ کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی، گالیاں دیتا رہا، مولا سنتے رہے، خاموش سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. جب خوب گالیاں دے کر دھوپ کی شدت میں تھکا ہارا دیوار کو ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا تو امام قریب گئے، کہا کہ بھائی لگتا ہے تم مسافر ہو. یہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا. جس کو میں گالی دے رہا ہوں وہ مجھے بھائی کہہ رہا، جس کو میں گالی دے رہا تھا وہ بھائی کہہ رہا، پھر کہہ رہا لگتا ہے تم مسافر ہو، بڑی ہمدردی کے لب و لہجے میں کہہ رہا. پھر کہہ رہا ہے اگر رہنے کے لیے جگہ چاہیے تو میں حاضر ہوں، کوئی ضرورت تمہاری پوری ہونی ہو تو بتاؤ میں پوری کروں گا. اب جو دشمن تھا اخلاق کو دے کر نہ تنہا دشمن نہیں رہ گیا بلکہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا کے یہ بات کہی کہ پروردگار تجھے میں گواہ رہ کے یہ کہتا ہوں کہ جب تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی کائنات میں اس سے بڑا میرا کوئی دشمن نہیں تھا. اب جو میں جا رہا ہوں تو کائنات میں اس سے زیادہ میرا کوئی محبوب نہیں ہے. دشمنی کو ختم کرنا اخلاق کے ذریعے سے. کوشش کریں اپنے اندر اخلاق پیدا کریں. جوانوں اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہو، امام زمانہ کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہو، کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہو تو پارٹی بازی سے باز آ جاؤ. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سوچ کو ختم کر دو. اگر اللہ کے لیے کرنا ہے تو جو بھی نیک کام ہوگا وہ اپنا کام سمجھ کر کرو تاکہ یہ جو اخلاق کے ذریعے سے فضا محبت کی پیدا ہوتی ہے اس سے خوشبو معاشرے میں پھیلے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. لوگوں میں یہ چیز بھی عجیب و غریب آ گئی ہے، اس قدر تنگ نظری آ گئی. اب مجلسوں میں بھی میری تیری، ادارے یہ میرا یہ اس کا، بلڈنگیں یہ میری یہ اس کی، علاقے یہ میرے یہ اس کے. لوگ اب بیچارہ ایک مسافر آتا ہے عالم دین اس کو بھی بانٹ دیتے ہیں، یہ اس کا ہے اور یہ اس کا ہے. ہم اس کی بات کیوں سنیں؟ انہوں نے بلایا ہے. ارے بلانے والا کوئی بھی ہو، سنو اس کی بات کہ جو سچ کہے اور صحیح کہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. مصیبت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ تقسیموں پہ تقسیم کرتے جا رہے ہیں. پوری کائنات میں، پوری توجہ، پوری کائنات میں سولار سسٹم ہے. پورے سولار سسٹم میں کتنے پلانٹس ہیں؟ اس میں چھوٹی پلانٹ زمین ہے. کیا ہے؟ دیکھو نظر اس طرح ہونی چاہیے، ایک مومن کی نظر ایسے ہونی چاہیے، تب جا کے اس کا دل بھی کھلے گا، دماغ بھی کھلے گا. اس کی دماغ کی کھڑکیوں سے واقعاً اچھی محبت کی ہوا نکلے گی اور وہ کبھی تنگ نظری کا شکار نہیں ہوگا. اس طرح دیکھو نا، تمہارا ویژن ایسے ہونا چاہیے،
تمہارا ویژن خالی رائے بیٹا کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، تمہارا ویژن عالمی سطح پر ہونا چاہیے کہ پورے سولار سسٹم میں سب سے چھوٹی پلانٹ ارتھ ہے، ارتھ میں پانی زیادہ، زمین کم ہے، ایک حصہ پانی، ایک حصہ زمین اور 3 حصے پانی، اور پھر وہ ایک حصہ جو خشکی کا ہے اس میں آبادی کم اور بربادی، جنگلات زیادہ اور آبادی کم ہے، آبادیوں میں بھی جانور زیادہ انسان کم ہے، انسانوں میں بھی خدا کو ماننے والے کم، خدا کا انکار کرنے والے زیادہ ہیں، خدا کے ماننے والوں میں بھی اسلام والے کم، غیر مسلم زیادہ ہیں، اسلام والوں میں بھی مومن کم، غیر مومن زیادہ ہیں، اور مومنوں میں بھی عمل کرنے والے کم، بے عمل زیادہ ہیں، عمل کرنے والوں میں بھی مخلص کم، دکھاوے کے لیے زیادہ ہیں، اور جو مخلص ہیں ان کے اندر پوری توجہ سے حوصلہ کم، اور جو حوصلے والے وہ کم، اور جو حوصلے والے نہیں ہے وہ زیادہ ہیں، مخلص ہو کر بھی بہت جلدی تھک ہار کے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے میں تم تیرا میرا کرتے ہو، ہماری گنتی کیا ہے کہ ہم بیٹھ کر سوچیں کہ یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، اور وہ کیوں آیا، وہ کیوں گیا، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا۔ ذرا ویژن کو تم اونچا کرو، بلند کرو۔ ارے اللہ نے علی کا نام علی جانتے ہو کیوں رکھا ہے؟ خدا کی قسم کائنات میں خانہ کعبہ سے بھی کوئی بلند مقام ہوتا تو علی وہاں جاتے، وہاں پر آتے، جو سب سے بلند ترین مقام ہے، اللہ نے بھیجا ہے تو بلند ترین مقام پر بھیجا، اور نام علی رکھا، بلند ترین مقام پر جو فائز ہے اسے علی کہتے ہیں۔ اب علی والے اتنا نیچے آ جائے کہ دوسرے علی والے کو برداشت بھی نہ کرے، کتنی مصیبت کی بات ہے۔ یہ جو اخلاق کا پیکر بننے کی جو تاکید ہے، رسول اللہ کی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، تھوڑا سا ویژن کو وائڈر کرو، واسٹ کرو، تھوڑا سا دماغ کو کھولو، برداشت کرو، تھوڑا بہت سلیقے کا فرق آتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو اگنور کر دیں، اس کو اگنور کر دیں، کوشش کرو ساتھ ساتھ چلنے کی، دیکھو کتنا مزہ آتا ہے۔ واقعاً لوگوں نے بانٹ کے رکھ دیا ہے، تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، دشمن کی یہی خواہش ہے۔ تیسری اور آخری صفت، مجھے معلوم ہے ٹائم بھی تمام ہوا چاہتا ہے، میں جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں۔ تیسری صفت، مومنوں کو چاہیے کہ اپنے امام سے لے لیں۔ وہ کیا ہے؟ مصیبت، مشکل، آفت کے وقت صبر کرنا۔ یہ صرف اماموں کا خاصہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ ہم نے ان کو امام اسی بنیاد پر بنایا ہے کہ وہ ہر موقع پر صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ ورنہ اگر کربلا کے مصیبتوں کو کوئی خالی سمجھنے کی کوشش کرے تو پاگل ہو جائے۔ لیکن دیکھو صبر کے پہاڑ حسین کو، جو اپنے کڑیل جوان بیٹے کے لاش کو اٹھاتا ہوا بھی ناشکری نہیں کرتا، بلکہ اٹھاتا ہوا کہتا ہے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہاں بیٹا جوان ہے، اس کی لاش اٹھانا بہت مشکل ہے، لیکن کلیجہ حسین کا دیکھو، اٹھاتے ہوئے کہتا ہے پروردگار بہترین ہدیہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، قبول کر لے۔ اللہ اگر حسین کے صبر کی عظمت کو دیکھتا ہے تو فرماتا ہے آ جا اے حسین، اے نفس مطمئنہ، اتنا اطمینان تیرے کلیجے کو حاصل ہے، آ جا اپنی بارگاہ میں آ جا، جنت بھی تیری ہے، کائنات بھی تیری ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہماری ہر کوتاہی کو درگزر فرما، ہمیں صحیح معنوں میں ان 3 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی سعادت عطا فرما۔ الہی و ربی و مولائی، ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو عالم حکومت میں حصے دار فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی، خاص کر مرحوم کی روح کو شاد فرما، اس کی مغفرت کا سامان مہیا فرما، اس جوان سال کی روح کو آج کی شب بہترین نوید مغفرت سنا۔ الہی و ربی و مولائی فتقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد۔